بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ سب سے پہلی خبر آپ کو یہ دے دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پمز اسپتال لایا گیا، 5ویں مرتبہ ان کی آنکھ میں انجیکشن لگایا گیا۔ ان کا جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اس سے پہلے ایک خبر دی گئی کہ عمران خان صاحب کو جیل سے کہیں باہر نکالا گیا اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ اور میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ کبھی بھی اڈیالہ کی کسی خبر کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر رپورٹ نہیں کر سکتا۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کی بات الگ ہے، کوئی اگر ذاتی طور پہ کوئی خبر حاصل کر لے اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ خبر دے دے اور اپنے رسک کے اوپر دے دے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اڈیالہ جیل سے آنے والی انفارمیشن کو پبلک کرنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ تو یہ نہیں کر سکتا، ٹی وی چینلز نہیں کر سکتے، اخبارات نہیں کر سکتے۔ بہرحال دیکھیں، رات کو وہ لے کر آئے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی، 2 بجے کے قریب لے کر آئے اور بعد میں جو پمز اسپتال کی انتظامیہ ہے انہوں نے خبر دی اور بیرسٹر گوہر نے خبر دی اور کسی کو کانوں کان پتہ بھی نہیں چلا۔ تو پمز اسپتال کی جو انتظامیہ وہ یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب عمر 74 سال، انہیں 15 جون 2026 کو آنکھوں کے باقاعدہ علاج یعنی 5ویں انجیکشن کے لیے پمز اسپتال لایا گیا۔ علاج سے پہلے آنکھوں کے ماہر ڈاکٹروں نے ان کا معائنہ کیا اور ان کی آنکھوں کا ایک خاص ٹیسٹ بھی کیا گیا، جس کی رپورٹ سے معلوم ہوا کہ ان کی حالت میں کچھ بہتری آ رہی ہے۔ مریض کی اجازت حاصل کرنے کے بعد تمام ضروری طبی نگرانی میں اور آپریشن تھیٹر کے تمام طے شدہ حفاظتی اصولوں کے مطابق سرجنز نے مائکروسکوپ کی مدد سے انہیں انٹراویٹرل انجیکشن کی 5ویں خوراک لگائی۔ یہ پورا عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر کیا گیا۔ اسپتال میں قیام کے دوران علاج سے پہلے، علاج کے وقت اور اس کے بعد ان کی حالت بالکل ٹھیک اور مستحکم تھی۔ بعد میں انہیں آگے کی دیکھ بھال کی ہدایات اور ضروری مشوروں اور متعلقہ دستاویزات کے ساتھ اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ یہ جناب پمز اسپتال کی انتظامیہ نے انگریزی میں ایک ڈاکومنٹ جاری کر دیا اور عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ پھر لایا گیا۔ ایک خبر اور پھیلائی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی غالباً سہیل آفریدی سے ملاقات ہوئی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس بات کو بھی چھپایا جا رہا ہے، لیکن میرے پاس یہ خبر نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے تو سہیل آفریدی کو اسے خفیہ رکھنا ہی پڑے گا، کیونکہ خفیہ ملاقات میں تو پھر عمران خان صاحب سے انہوں نے ہدایات لی ہوں گی، پھر سوشل میڈیا پہ رولا بھی پڑ جائے گا۔ اب بیک ڈور چینل کیا چل رہا ہے، کس سے کیا رابطے ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ جب بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پچھلا دروازہ کھولتی ہے کسی ڈیل کے لیے، مذاکرات کے لیے یا اپنی فیس سیونگ کے لیے، تو وہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دیتے، گراؤنڈ کے اوپر کوئی خبر نہیں ہوتی اور بیک ڈور چینل چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ بہرحال ابھی آ جاتے ہیں باقی خبروں کی طرف۔ عمران خان صاحب کا علاج جاری ہے۔ عالمی منڈی میں ناظرین پیٹرول کی قیمتیں ایک دم گر گئی ہیں۔ جیسے ہی ایران اور امریکہ کے بیچ میں معاہدے کی خبریں آئیں تو عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمتیں کریش کر گئیں۔ جو قیمتیں عمران خان صاحب کے دور میں تھی اس سے تو بہت ہی کم سطح پہ پہنچ گئی ہیں، یعنی $80 فی بیرل کے آس پاس پیٹرول کی قیمتیں اب ہیں۔ عمران خان صاحب کے دور میں یہ $115-20 تک بھی گئی تھی، تو بہت کم قیمت ہو گئی ہے۔ تو اب جس طرح قیمتیں بڑھائی تھی پاکستان کی سرکار نے، جیسے پاکستانیوں کو چونا لگایا تھا جنگ کے بہانے، تو اب فوری طور پہ قیمتیں کم بھی ہونی چاہیے۔ عمران خان صاحب مہنگا پیٹرول خرید کے $150 کا دے رہے تھے، آج سستا پیٹرول مل رہا ہے عالمی منڈی میں $80 فی بیرل، تو کیا یہ حکمران $150 کا دے سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ عمران خان کے دور سے زیادہ سستا پیٹرول کرنے کے لیے آئے تھے، تو کیا اب یہ سستا کر سکتے ہیں؟ انہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ لیوی کا جو ایک تماشا انہوں نے لگایا، قوم کے اوپر ایک بوجھ ڈال دیا ہے، وہ بوجھ ختم کرنا چاہیے، معیشت کو معیشت کے طریقے سے چلانا چاہیے، لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹنی چاہیے۔ ناظرین، یہ جو معاہدہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہو رہا ہے، اس معاہدے میں ایران نے حاصل کیا کیا؟ میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا، لیکن اب بہت ساری چیزیں اور کلیئر ہو گئی ہیں۔ جو اہم ترین مسودہ تیار ہوا ہے، اس کے جو اہم ترین نکات ہیں، ان میں چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ 30 دن کے اندر امریکہ اپنی ناکہ بندی مکمل طور پہ ختم کر دے گا۔ دیکھیں، فوجوں کو لانے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، واپس ہٹانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، تو آہستہ آہستہ امریکی فوج یہاں سے موو کرتی جائے گی، ناکہ بندی ختم ہو جائے گی۔ لبنان کے اندر مستقل جنگ بندی رہے گی، اور یہ ایران نے بڑے دباؤ کے بعد یہ شرط ڈلوائی ہے۔ پھر ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل پر پابندیاں معطل ہو جائیں گی۔ ایران اپنا تیل جو ہے وہ پوری دنیا کو فروخت کر سکتا ہے، اس کے لیے پابندیاں اب نہیں ہوں گی۔ امریکہ اور اتحادی
تعمیر نو کے لیے $300 ارب دیں گے. یہ ایران کے تعمیر نو کا ایک پروگرام بھی ہے, اس میں ایران کو بہت سارا کچھ ماننا بھی پڑے گا, لیکن یہ بہت لمبا کام ہے. لیکن چلے ایران کے لیے رستے کھل رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایران کے $24 ارب منجمد اثاثے بحال ہو جائیں گے فوری طور پہ. اس میں سے $12 ارب کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو معاہدے کے وقت ہی ہو جائیں گے, اور اگلے 2 مہینوں کے اندر ایران کو بہت سارا پیسہ ملے گا. یہ پیسہ اتنا زیادہ ہوتا ہے ناظرین کہ $1 ارب کے لیے پاکستان کتنی کوشش کرتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. سعودی عرب سے ہم نے UAE کو $2.5 ارب واپس دینا تھا, تو سعودی عرب سے ہم نے وہ پیسہ لیا اور UAE کو واپس کیا. تو اس کے بدلے میں ہم نے اپنے جیٹ طیارے, اپنی فوج, بہت سارا کچھ سعودی عرب میں پہنچا دیا. جو ہم نے چائنا سے قرضہ لیا, حالانکہ یہ سارے قرضے کے اوپر ہمیں سود بھی دینا پڑے گا, ان سارے قرضوں کے اوپر ہمیں بہت زیادہ, یعنی یہ معاہدہ تو سامنے آج تک آئے ہی نہیں, اور جو سامنے آئے وہ انتہائی پریشان کن ہے. پاکستان کو بہت پیسہ واپس کرنا پڑے گا. بہرحال ایران کے دوبارے نیارے ہو جائیں گے, اور جو میزائل پروگرام ہے وہ ان مذاکرات کا حصہ نہیں ہے. پھر جو جوہری ایران کی صلاحیت ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایٹم بم بنا پائے گا, لیکن وہ ایٹمی توانائی حاصل کر سکتا ہے, اور اس کے لیے اس کو اجازت ہوگی. ان ساری چیزوں کو پلس مائنس کریں تو ایران اس لڑائی کو جیتا ہے, اور اس نے بہت سارا کچھ اپنی قوم کے لیے حاصل کیا. اس کے باوجود ایرانی قوم مطمئن نہیں ہے, اور وہ احتجاج بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی بالکل کوئی نرم چیز امریکہ کے ساتھ نہ کی جائے. دوسری جانب پاکستان کے اندر جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کے. صرف بلاول ایک ایسا سیاسی لیڈر ہے, دیکھیں جہاں بنتی ہے وہاں تعریف کرنی چاہیے, کہ بلاول نے عزت کے آرڈر کا خیال رکھا. بلاول نے سب سے پہلے صدر پاکستان کا, پھر وزیر اعظم کا نام لیا, اور اس کے بعد بلاول نے نام لیا عاصم منیر کا تیسرے نمبر پہ. حالانکہ تیسرے نمبر پہ اسحاق ڈار کو آنا چاہیے تھا, اس کے بعد وزیر دفاع کو آنا چاہیے تھا, پھر عاصم منیر کو آنا چاہیے تھا. لیکن ٹھیک ہے, بلاول نے کچھ تو لحاظ کیا, کچھ تو پاس رکھا. باقی جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے منسٹرز ہیں, چاہے کوئی بھی ہیں, وزیر داخلہ ہے یا وزیر دفاع ہے, انہوں نے عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا. پہلے شہباز شریف کو بہت نیچے رکھا, اور بعض نے تو رکھا ہی نہیں. تو عاصم منیر صاحب کے جوتے پالش کر رہے ہیں سارے کے سارے. فیصل باٹا نے تو عاصم منیر کو لیڈر قرار دے دیا, اور باقیوں کو گیدڑ قرار دے دیا. دیکھیں, لیڈر تو الیکشن لڑتا ہے یا کوئی تحریک چلاتا ہے. عاصم منیر صاحب نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی, کبھی کوئی تحریک نہیں چلائی. یہ جو عہدہ جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آج عاصم منیر صاحب کے پاس یہ عہدہ نہ ہو تو فیصل واڈا صاحب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں کہ آپ کبھی دوبارہ نام بھی لیں گے اس آدمی کا؟ آپ عاصم منیر صاحب کا دوبارہ نام بھی نہیں لیں گے. یہ حقیقت ہے, سننے میں بہت بری لگتی ہے لیکن یہی حقیقت ہے. جنرل باجوہ کے آپ گن گاتے تھے, آپ مجھے بتائیں کتنی دفعہ آپ ان کے گھر میں ان کا پتہ کرنے کے لیے گئے جب سے وہ لیٹرین میں گرے. جنرل فیض حمید کے آپ گن گاتے تھے, اور پھر فیض حمید کے آپ بہت سخت خلاف بھی ہو گئے. ندیم انجم کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کتنی دفعہ ملے. تو جنرل عاصم منیر جب تک اس کرسی پہ ہے تب تک ان کا وجود ہے. لیڈر جو ہے وہ لیڈر ہی رہتا ہے, وہ تاریخ میں اپنا نام بھی بناتا ہے. دیکھیں نا, لیڈر الیکشن بھی لڑتا ہے, لوگوں کو اکٹھا بھی کرتا ہے, وہ اپنا ایک نظریہ بھی دیتا ہے. لیڈر نہ بنائے آپ ایک سرکاری ملازم کو, وہ تنخواہ لیتے ہیں پاکستانی قوم سے, اور ان کی اپنی ایک ڈیوٹی ہے, وہ سرٹن ٹائم پیریڈ تک انہوں نے کرنی ہے, پھر چلے جانا ہے. تو یہ جوتے پالش کرنے کے چکر میں نا آپ لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. اب تک آپ نارمل چلنے دیں پاکستان کو, جیسے ساری دنیا چلتی ہے ویسے ہی ٹھیک ہے, ویسے ہی پاکستان کو بھی چلنا چاہیے. دیکھیں, پوری دنیا کے اندر ہم ثالثی کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں, ادھر امن کروا دیں گے, ادھر امن کروا دیں گے. ہم جاتے ہیں سب کے ساتھ میٹھے میٹھے منہ بنا کر ملتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر ہم نے حالت کیا کر دی ہے. یہ میں آپ کو آج کی خبر دے رہا ہوں کہ سینٹرل کرم کے اندر ڈرون حملہ ہوا. اس ڈرون حملے میں ایک ماں, اس کا بیٹا اور 2 بچیاں, یہ 4 لوگ شہید ہو گئے. مجھے بتائیں نا, عمران خان کا نظریہ کدھر ہے؟ وہاں پہ تو عمران خان کی حکومت ہے. سہیل آفریدی کی جذباتی تقاریر یا مقدمہ کر دوں گا, میں یہ کروں گا وہ کروں گا, وہ کدھر گیا سارا معاملہ؟ یہ اپنے گھر کے اندر تھے, ماں, بیٹا, 2 معصوم بچیاں, یہ 4 لوگ شہید ہو گئے. جواب کون دے گا؟ کس نے مارا انہیں؟ کیوں مارا انہیں؟ لوگ اپنے گھروں کے اندر محفوظ نہیں ہیں, آپ یہاں سے اندازہ کرنے. ہم چاہتے ہیں کہ امریکنز اپنے گھروں میں محفوظ رہیں, اسرائیلی اپنے گھروں میں محفوظ رہیں, ایرانی اپنے گھروں میں محفوظ رہیں, لیکن پاکستانیوں کو ان کے گھروں میں محفوظ کون رکھے گا؟ آپ کو پتا ہے پاکستان کی حالت کیا ہوگی؟ گلوبل پیس انڈیکس کی ایک رپورٹ آئی ہے, یہ عالمی سطح پہ چھپنے والی رپورٹ ہے, آپ جا کے سارے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ پاکستان کے 6 پوائنٹس مزید گر گئے, یعنی پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال ہے
وہ مزید خراب ہو گئی. اس سے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں دہشت گردی کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستان صفحے اول کے ان ممالک میں شامل ہے جو دہشت گردی سے شدید ترین متاثر ہیں. 2017 کے بعد اب پاکستان کی بدترین صورتحال ہو چکی ہے. گلوبل پیس انڈیکس 2026 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان 163 میں سے 152 نمبر پہ آ گیا. 14 ایسے ممالک ہیں جن کے سامنے ریڈ ڈاٹ لگایا گیا ہے کہ یہ خطرہ ہے ان ممالک میں, یہاں امن و امان نہیں ہے. تو کون آئے گا تجارت کرنے کے لیے, کون آئے گا سرمایہ کاری کرنے کے لیے؟ وہ جو 14 ممالک ڈالے گئے ہیں نا, ان میں زیادہ تر ممالک وہ ہیں جہاں پہ جنگ چل رہی ہے. یمن ہے, شام ہے, روس ہے, یوکرین ہے, سوڈان ہے, افغانستان ہے, صومالیہ ہے, میانمار ہے. عراق کی صورتحال پاکستان سے بہتر بتائی گئی ہے اس انڈیکس میں. انڈیا تو پاکستان سے بہت بہتر ہے. تو دنیا میں آپ امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں, پاکستان میں آپ نے امن کا جنازہ نکال دیا. روزانہ کہیں نہ کہیں دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, روزانہ کہیں نہ کہیں ڈرون چلتا ہے. تو یہ جو ڈرون کے خلاف ایک پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کا ایک سٹانس تھا جو بڑا کلیئر تھا, وہ کدھر گیا؟ اور اس پہ کسی قسم کا کوئی عمل درآمد کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی ایک ایف آئی آر بھی آپ بتائیں کہیں پہ درج ہوئی ہو ڈرون حملے کے خلاف؟ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. اگر آپ غور کریں نا ناظرین, تو یہ ایک تو پیس انڈیکس آ گیا نا ابھی, اس سے پہلے پاسپورٹ رینکنگ بھی آئی تھی پاکستان کی, اس پہ بھی عالمی رپورٹیں تھی. پاکستان بدترین پاسپورٹ رینکنگ کے اندر چلا گیا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ قرضوں کا بوجھ پاکستان کے اوپر کس قدر بڑھ گیا. یعنی دنیا میں ہم سہولت کاریاں کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے, اور پاکستان کے اندر ہم نے اتنی بدامنی پھیلائی ہوئی ہے کہ کشمیر سے لے کر گلگت بلتستان تک اور نیچے آپ چلے جائیں کراچی تک, کہیں پہ بھی مکمل طور پہ امن و امان نہیں ہے. اور پنجاب میں سی سی ڈی نے ایک عجیب ہربونگ مچایا ہوا, وہ بندے مارتے جا رہے ہیں ماورائے عدالت, اس بات سے بے خبر کہ یہ طریقہ کار کبھی بھی امن نہیں لے کر آتا. یہ طریقہ کار مزید بد امنی کو پیدا کرتا ہے. آپ کو عدالتوں کو اور پروسیکیوشن کے سسٹم کو اور انویسٹیگیشن کے سارے ٹولز کو متحرک کرنا پڑے گا, پھر آپ امن و امان لا سکتے ہیں جیسے پوری دنیا لے کر آئی ہے. ناظرین, اس وقت جو کشمیر میں صورتحال ہے وہ سیاسی جماعتوں کی گلے کی ہڈی بنتی جا رہی ہے. اگر وہاں پہ الیکشن مؤخر نہیں ہوتے تو مصیبت پڑ جائے گی پی ایم ایل این کو اور پیپلز پارٹی کو. اور اب پی ایم ایل این کے لوگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ مکرنا شروع ہو گئے. وہ جو پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے اس نے کوئی ثبوت نہیں دیکھا, کوئی چیز نہیں دیکھی. وہ اپنے منہ سے کہتا ہے, فیصل راٹھور, کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں نے تو ثبوت دیکھے ہی نہیں. وہ جنہوں نے پابندی لگوائی انہوں نے دیکھے ہوں گے. بھئی آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, آپ ان سے بریفنگ مانگتے, آپ بریگیڈیئر کو کہتے لے آؤ اپنے سارے ثبوت, اور لا کر سامنے لگاتے, اپنے ساتھ اپنی کابینہ کو بٹھاتے, بیٹھ کر پھر آپ لوگ یہ فیصلہ کرتے کہ آیا اس جماعت کے اوپر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے. ان ثبوتوں کو آپ ویریفائی کرتے. آپ ان سے پوچھ سکتے تھے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے, وہ آپ کے ساتھ رابطے میں, لیکن اردلیوں والا کام کیا. جو انہیں کہہ دیا گیا انہوں نے نوٹیفائی کر دیا. اب بلاول جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے. پی ایم ایل این نے کہا جی ہم سے تو مشاورت ہی نہیں ہوئی, نہ ہم کل عدم کرنے میں ہیں, نہ ہم پرچے کاٹنے میں ہیں, نہ ہم آپریشن کرنے میں ہیں. اور بلاول جو ہے ان کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ایک جملہ آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. بلاول نے کہا کہ تمام معاملات کا حل جمہوری, آئینی اور پرامن ذرائع سے نکالا جائے. اب انہیں جمہوریت بھی یاد آ رہی ہے, آئین بھی یاد آ رہا ہے, پرامن بھی یاد آ رہا ہے. حالانکہ انہوں نے ہی, بلاول کی حکومت نے ہی کل عدم قرار دیا, بلاول کی حکومت نے ہی سروں کے اوپر انعام رکھا, اور بلاول کی حکومت نے ہی یہ سارے نوٹیفیکیشن جاری کیے, اور بلاول کی حکومت نے ہی کریک ڈاؤن بھی کروایا اور سیکورٹی فورسز کو آزاد کشمیر میں بلوایا بھی. یہ سارا بلاول کی حکومت نے کیا. لیکن اب کیونکہ الیکشن آ رہا ہے تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں, تھوڑا سا یہ ماحول بنائیں گے, تھوڑا پاکستان کا میڈیا ان کا ساتھ دے گا, اور باقی سارا کام پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کرے گی, اور وہاں بیٹھے ہوئے جو افسران ہیں وہ کریں گے, اور وہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو ایک مرتبہ پھر آزاد کشمیر میں حکومت بنا کر دیں گے عوام کی مرضی کے خلاف. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر آزاد کشمیر کے عوام یہاں پہ یہ لڑائی ہار جاتے یا پیچھے ہٹ جاتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ساری پولیٹیکل پارٹی چڑھ جائیں گی اور یہ کہیں گے جی بالکل ہم اس میں شامل تھے. لیکن اگر عوام ڈٹ گئے جس طرح وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں تو پھر ان پولیٹیکل پارٹیز کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, کیونکہ عوام سے ہی ووٹ مانگنا ہے, عوام کے بیچ میں ہی جانا ہے. تو یہ سیاستدان ایسا رسک لے نہیں سکتے. اور جو کشمیر کے ڈائنامکس ہیں وہ مختلف ہیں, صورتحال جو کشمیر میں ہے وہ مختلف ہے باقی پاکستان سے بھی اور گلگت بلتستان سے بھی. یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہم نے اس کو وٹنس بھی کیا ہے. ناظرین, سوراب برکت صاحب کے حوالے سے ایک بڑی اچھی خبر ہے. بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں,
اور بڑا اچھا ان کا کریئر ہے، اور وہ بات کرتے ہیں جو ایک عام آدمی کی بات ہے، تو انہیں اٹھا لیا گیا تھا، ان پہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس لیے کہ آزاد کشمیر کے معاملات کو وہ رپورٹ اچھا کرتے ہیں، راولہ کوٹ سے ان کا تعلق ہے، تو انہیں جناب اٹھا لیا گیا تھا۔ اب ان کی ضمانت ہو گئی ہے عدالت سے 50,000 روپے کے مچلکوں کے عوض، عدالت نے کہا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، تو امید کرتے ہیں کہ ایک آدھے دن میں وہ رہا ہونے کے بعد چیزیں نارملائز ہو جائیں گی۔ لیکن بڑی سخت زیادتی ہوئی ہے سوراب برکت کے ساتھ ماضی میں بھی اور اس مرتبہ بھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر۔ ایک تو فضل الرحمان صاحب نے جب بولنا شروع کیا تو پہلے ان کی آواز ہی بند کر دی گئی، پھر ویڈیو ختم کر دی گئی، تو یہ فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، یعنی سمجھ نہیں آتی ان کو، بیچارے حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، تو ایک عجیب کنفیوژن پھیلا ہوا ہے۔ فضل الرحمان صاحب سب کے ساتھ بنا کر بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں آج بھی کہتا ہوں کہ عمران خان کو باہر آنے دیں، اگر ایک شخص کی وجہ سے ملک کی تناؤ ہے تو اسے رہا کریں۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ تو عمران خان کے خلاف تھے، اب اس کی رہائی کے مطالبات کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مخالف جیل میں ہاتھ پاؤں باندھ کر پڑا ہوا ہے، تو میں اس کے خلاف کیسے بات کروں؟ فضل الرحمان صاحب نے یہ اچھی بات کی ہے، بڑی بات کی ہے۔ پھر انہوں نے کہا وزیر اعظم نے میثاق جمہوریت کی بات کی ہے تو آئیں بڑھیں، آپ ان کیمرہ اجلاس بلائیں، اگر آپ کو خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی والے ہنگامہ کریں گے، میں پی ٹی آئی والوں کی ضمانت دیتا ہوں، وہ کچھ نہیں کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ پی ٹی آئی والوں کی ضمانت میں دیتا ہوں، آپ ان کیمرہ اجلاس بلائیں اور بیٹھے کوئی مسئلے کا حل نکالیں۔ اپوزیشن کی 20 نومبر کو جو کچھ بھی اسلام آباد کے ڈی چوک میں ہوا اس سے توجہ نہیں ہٹے گی۔ اب عدالت کے اندر بڑے بڑے کیسز لگائے گئے، بڑے بڑے کیسز عدالت کے اندر لگائے گئے تاکہ توجہ وہاں پہ شفٹ ہو جائے، اور بہت سارے صحافیوں کو ایکٹیویٹ بھی کیا گیا، جناب آپ نے سارے پروگرام ان کے اوپر کرنے ہیں، ٹکرز ان کے اوپر دینے ہیں، ٹی وی چینل کو کہا گیا کہ آپ نے عدالت کے اندر سے آنے والی خبروں کو اٹھانا ہے۔ اس قسم کے وہاں سے کمنٹ آئیں گے عدالتوں کے اندر سے، اس قسم کے ججز کے ریمارکس آئیں گے، ایسی گرم گرم خبریں نکلیں گی کہ 26 نومبر کو تاکہ لوگ بھول جائیں۔ لیکن 26 نومبر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جو سوال اٹھایا ہوا ہے نا، اس نے سب کا جینا حرام کیا ہوا ہے کہ گولی کیوں چلائی۔ اب گولی کیوں چلائی جو ہے، نہ کسی کے پاس اس کا جواب ہے اور نہ اس سوال کو کوئی فیس کر پا رہا ہے، اور یہی سوال جو ہے وہ اس وقت مصیبت بنا ہوا ہے۔ ایک چیز ناظرین اس کے اندر اور ہے، جو ڈیل جس کا میں ذکر کر رہا تھا، جو عمران خان صاحب کو آفر کی گئی۔ عمران خان صاحب کو نومبر میں یہ کہہ دیا گیا تھا کہ اگر آپ اپنا احتجاج مؤخر کر دیں یا اپنے احتجاج کو کینسل کر دیں تو 15 دسمبر سے پہلے پہلے آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ 15 دسمبر سے پہلے پہلے آپ کو پہنچا دیا جائے گا خیبر پختونخوا کے جس علاقے میں آپ چاہیں گے۔ انہیں 2-3 آپشن دیے گئے تھے، جن میں ایک نتیا گلی کا آپشن بھی تھا، اور وہ یہ آپشن دیتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ عمران خان صاحب وہاں پہ ذرا کمفرٹیبل رہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اس علاقے کو، تو ان کو وہیں بھیج دیا جائے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ باقی چیزیں وہاں پہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر آ کر بیٹھ کر مذاکرات میں طے کر لی جائیں گی، اور وہاں پہ عمران خان صاحب کے بعد ان کا ٹیلی فون بھی ہوگا، وہ بات چیت بھی کر سکیں گے اور رابطوں میں بھی رہ سکیں گے، وہ کسی قسم کی گرفتاری نہیں ہوگی۔ تو آپ بے فکر ہو جائیں، عمران خان صاحب کو 15 دسمبر سے پہلے پہلے وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ یہ یقین دہانی کروا دی گئی تھی اور یہ باتیں بھی کر دی گئی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے جو شرط رکھی، انہوں نے کہا جی کہ پھر کچھ لوگوں کو تو فوری طور پہ رہا کریں اور مجھے بھی رہا کریں، میں 24 تاریخ کو خود جلسہ کر کے اس کے بعد پھر میں باقی چیزیں دیکھوں گا۔ لیکن جو 2 چیزیں عمران خان صاحب کو کہی گئیں جہاں پہ معاملہ پھنس گیا تھا، ایک یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ جناب آپ مینڈیٹ تو اپنا بھول جائیں، وہ آپ کو نہیں مل رہا، ہم آپ کو آزادی دے رہے ہیں، آپ جا کر الیکشن لڑ سکتے ہیں، یعنی اس کا رستہ بھی کھل جائے گا، آپ آزاد ہو جائیں جا کر اپنا الیکشن لڑیں، الیکشن لڑ کر آپ قومی اسمبلی میں آئیں اور قومی اسمبلی میں آ کر آپ اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنا رول پلے کریں، اور فی الحال آپ مینڈیٹ کی واپسی بھول جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن پاکستان میں کروا دیے جائیں، لیکن ابھی آپ اس سیٹ اپ کو چلنے دیں گے، اس کے اندر آپ رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئیں، جن پہ عمران خان صاحب نے پھر اپنی احتجاج کی کال کو واپس لینے سے انکار کر دیا۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا تھا کہ 15 دسمبر سے پہلے پہلے آپ کو خیبر پختونخوا پہنچا دیا جائے گا، آپ ایک جگہ پہ رہیں گے ضرور، لیکن آپ گرفتاری کے سٹیٹس میں نہیں ہوں گے، آپ جس سے مرضی ملاقاتیں کریں گے، جس سے مرضی ٹیلی فون پہ بات کریں گے، آپ فری ہوں گے، اور آپ کے ساتھ مذاکرات بھی کیے جائیں گے فیوچر کے حوالے سے، معاملات آپ کے ساتھ طے بھی ہو جائیں گے۔ لیکن آپ الیکشن لڑیں اور لڑکے قومی اسمبلی میں آنا چاہیں تو آپ آ جائیں، مگر مینڈیٹ جو ہے وہ آپ کو بھی واپس نہیں ملے گا، اس کو آپ بھول جائیں۔ ہاں مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہے، اس کے اوپر چیزیں بعد میں طے کر دی جائیں گی۔ یہ جناب چیزیں عمران خان صاحب کے سامنے رکھی گئی تو عمران خان صاحب نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی نہیں جی، میں نے
24 تاریخ سے پہلے آپ مجھے چھوڑیں، میں جا کے وہ جلسہ خود کروں. اب وہاں پہ عمران خان صاحب کا اور ایک ان کا ٹرسٹ کا ایک ڈیفیسٹ